آپ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ میں آج بہت ہی ایک اہم ٹاپک آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، تو اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک پسند آئے گا، اور ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہوں اور بہت سارے لوگ اس میں حصہ بھی لے سکیں۔ تو وہ ٹاپک ہے جی قربانی۔ قربانی نجات کا ذریعہ ہے۔ کسی بھی مصیبت سے نکلنے کے لیے، رہائی پانے کے لیے قربانی کا ہونا بہت لازمی ہے۔ اگر قربانی لفظ کو دیکھیں تو خدا تعالیٰ نے خود ہی قربانیاں مقرر کی تاکہ انسان ان قربانیوں کے ذریعے سے اپنے خالق کو، اپنے خدا کو راضی کر سکیں، اپنے گناہوں سے مغفرت پا سکیں۔ تو خدا نے بہت ساری قربانیاں مقرر کی، بہت ساری قربانیوں کی اقسام ہیں، لیکن میں دو کا ذکر کروں گا۔ پہلی ہے جانوروں کی قربانی۔ بہت سارے لوگ خدا کے حضور جانور قربان کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ اور دوسری اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنے آپ کو قربان کرنا۔ اور میری رائے کے مطابق یا میری سوچ کے مطابق اپنے آپ کو خدا کے لیے قربان کرنا یہ جانوروں کی قربانی سے زیادہ افضل ہے۔ تو اپنے آپ کو قربان کرنے سے مراد یہ نہیں کہ اپنے آپ کو ہم نے ذبح کرنا ہے، یہ مراد بالکل بھی نہیں، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے کاموں کے لیے پیش کرنا، خدا کی راہ پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو آپ تمام الہی کتابیں پڑھ کر دیکھ لیں، دنیا کے تمام مذاہب، دنیا کے تمام عقیدے قربانی ضرور سکھاتے ہیں، قربانی دینا، قربانی کرنا ضرور سکھاتے ہیں۔ اور بہت سارے مذاہب میں قربانی چڑھائی جاتی ہے، خالق کو خوش کرنے کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، اپنے گناہوں سے معافی حاصل کرنے کے لیے قربانی گزرانی جاتی ہے۔ تو اس لیے قربانی جو ہے یہ کسی بھی مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے، رہائی حاصل کرنے کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے قربانی لازمی ہے۔ تو جب ہم قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں تو قربانی دینا شروع کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو ہمارا جو خدا ہے، ہمارا خالق جو ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے، وہ ہمیں معاف کرتا ہے، ہماری قربانی سے وہ خوش ہوتا ہے اور ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں ذکر کروں گا جنگ کی۔ جس طرح دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ قربانیاں دیتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تاکہ جنگ جیتی جا سکے اور ملک کو بچایا جا سکے۔ تو اسی طرح ایک کی میں مثال دوں گا، مجھے بہت باتیں شاید نہ یاد ہوں، لیکن مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، 1965 کی جنگ۔ اس میں بہت سارے لوگوں نے، بزرگوں نے قربانیاں دیں، افواج نے قربانیاں دیں، اور خصوصاً میں بات کروں گا نوجوانوں کی۔ بہت سارے نوجوانوں نے اپنی جان کا فدیہ دیا، اور میں نے تاریخ میں پڑھا اور سنا بھی بزرگوں سے کہ نوجوانوں نے، طالب علموں نے اپنے جسموں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے، اپنے آپ کو قربان کر دیا اور اپنے ملک کو بچا لیا۔ تو اب جو اس وقت پوری دنیا ایک جنگ لڑ رہی ہے، اور وہ ہے کرونا وائرس کے خلاف۔ یہ ایسا دشمن ہے، یہ ایسا قاتل ہے جو نظر نہیں آتا اور غائبانہ طور پر یہ وار کرتا ہے اور لوگوں کو موت میں دھکیل رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ تو اس کے خلاف پوری دنیا جنگ لڑ رہی ہے۔ جس طرح نبیوں نے، پیغمبروں نے قربانی کا درس دیا ہے، آج وقت ہے کہ ہم اپنے نبیوں کی بات کو سنیں، اپنے خدا کی آواز کو سنیں، الہی ذات کو پہچانے، اس کی آواز کو پہچانے کہ خدا تعالیٰ ہم سے کیسے خوش ہوگا، وہ کیسے راضی ہوگا۔ میں اب بات کرنے لگا ہوں کہ بہت سارے لوگ
اس جہاں سے رحلت کر گئے ہیں، بہت سارے طاقتور بادشاہ اس دنیا سے گئے ہیں، بہت سارے امیر لوگ بھی اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، لیکن تمام کے تمام خالی ہاتھ لوٹے ہیں۔ فرعون جیسے طاقتور بادشاہ، سکندر اعظم جیسے، جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے سوچا کہ میں پوری دنیا کو فتح کر لوں، اور بہت سارے امیر لوگ، بہت سارے چلاک بادشاہ، ہٹلر جیسے بادشاہ اس جہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، لیکن وہ خالی ہاتھ لوٹے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ خدا نے ہم میں سے بہت سارے انسانوں کو بہت ساری نعمتوں سے، برکتوں سے نوازا ہے۔ تو آئیں، آج وقت ہے کہ ہم قربانی کا جذبہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے آپ کو، اپنی دولت کو، اپنے روپے پیسے کو دوسروں کے لیے پیش کریں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے بہت ساری باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، بہت ساری ویڈیو میں نے دیکھی ہیں، محبت کا درس دیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو بھائی چارے کا درس دیتے ہیں۔ آج ان تمام لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ تمام لوگ جو یہ جذبہ رکھتے ہیں وہ سب باہر نکلیں۔ جس کو خدا نے نوازا ہے، بہت ساری نعمتیں، برکتیں خدا نے عطا کی ہیں، وہ باہر نکلیں اور لوگوں کی مدد کریں۔ اب اس جنگ میں، کرونا وائرس کی جنگ میں، کرونا وائرس نے جو اپنا وار چلانا ہے، جو اس نے کرنا ہے وہ تو کرنا ہے، لیکن بہت سارے لوگ بھوک سے مریں گے، بہت سارے لوگ، بیمار لوگ جو اور بیماریوں میں مبتلا ہیں، وہ بغیر علاج کے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آج وقت ہے، ضرورت ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کی۔ تو آئیں، باہر نکلیں، باہر نکلیں، لوگوں کی مدد کے لیے نکلیں، اپنے ہمسایوں کو دیکھیں کہ کیا میرا ہمسایہ بھوکا تو نہیں، یا میرے ہمسائے میں کوئی بیمار تو نہیں، میرے ہمسائے کسی تکلیف میں تو نہیں۔ ہر کسی کو اپنے اندر دیکھنا ہے کہ کیا میں اپنے رب کے لیے قربانی دے سکتا ہوں کہ نہیں۔ بہت ساری قربانیاں ہم نے دی ہوں گی، بہت ساری دیگیں آپ نے چڑھائی ہوں گی، بہت سارے ہدیے نذرانے آپ نے دیے ہوں گے۔ خدا تعالیٰ آپ کے تمام نذرانوں کو قبول کرے، لیکن اس وقت بہت ہی اشد ضرورت ہے قربانی کی، اپنے آپ کو پیش کرنے کی۔ جو اپنے آپ کو پیش کرنے کی قربانی ہے، اس سے آپ کو زیادہ تسلی بھی ملے گی، اور آپ کی مغفرت بھی ہوگی، آپ کو معافی بھی ملے گی، اور آپ کے وسیلے سے بہت سارے لوگ اس جنگ کو جیت جائیں گے۔ اور نہ صرف ہم بلکہ ساری دنیا اس جنگ سے جیت جائے گی اگر ہم قربانی کا جذبہ لے کر نکلائیں۔ اگر ہم اپنی جائیداد یا اپنا روپیہ پیسہ یا وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہیں، جائیداد یا روپیہ پیسہ، یہ سب خدا کی طرف سے ہے، خدا نے ہی دیا ہے، تو اسی کی راہ پر خرچ کرنے کے لیے باہر نکلیں، اور بھوکوں کو کھانا کھلائیں، بھوکوں کو دیں، کچھ نہ کچھ ان کو دیں تاکہ وہ بھوک سے نہ مر جائیں، بیماروں کو میڈیسن دیں تاکہ وہ کسی اور بیماری کی وجہ سے نہ مر جائیں۔ لوگ خوف کی وجہ سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے ان تمام لوگوں سے کہ جن کو خدا نے بہت سارے روپے پیسے سے نوازا ہے، جن کو خدا نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، وہ دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے نکلیں۔ تو خدا تعالیٰ ضرور آپ کی اس خدمت کو قبول کرے گا، خدا تعالیٰ ضرور آپ کی اس قربانی کو قبول کرے گا، اور خدا سب پر رحم فرمائے گا۔ تو آخر میں میری دعا ہے کہ خدا آپ سب کو جو پہلے سے ہی خدمت کر رہے ہیں، خدا آپ کی خدمت کو قبول کرے، جو اپنے گھروں میں ہیں، جو اس وقت میں یہ بھی سن رہا ہوں، ہم سب ہی سن رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ذخیرہ کر رہے ہیں، کوئی خوراک کا ذخیرہ کر رہا ہے، کوئی میڈیسن کا ذخیرہ کر رہا ہے، بہت سارے لوگ روپیہ پیسہ جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو خدا را ایسا نہ کریں۔ آپ سب سے، تمام غریبوں کی طرف سے آپ سب سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ایسا نہ کریں، غریبوں کی مدد کریں، مزدوروں کی مدد کریں، بے سہاروں کا سہارا بن جائیں، تاکہ خدا تعالیٰ آپ کا سہارا بن جائے۔ آج آپ رحم کریں گے تو آپ پر بھی رحم کیا جائے گا، اور یہ تمام الہی کتابیں اور الہی مذہب یہی آپ کو سبق دیں گے کہ رحم کریں گے تو آپ پر رحم کیا جائے گا۔ تو آج وقت ہے رحم کرنے کا، تاکہ ہم اللہ کی طرف سے رحم پائیں، خدا کی رحمت کو حاصل کریں، اس کے فضل کو حاصل کریں، تاکہ ہم سب معاف کیے جائیں اور اس کرونا وائرس کی جنگ کو جیت جائیں، اور خدا ہم سے راضی ہو۔
جب روز محشر کو خدا کے حضور جائیں گے تو ضرور خدا کے سامنے سرخرو ہوں گے اور سر اٹھا کر خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اے اللہ تعالیٰ تیری عبادت کی، ہم نے تیرے لوگوں کی خدمت کی، یہ ہم گواہی دے سکیں گے۔ تو ضرور آج وقت ہے کہ باہر نکلیں اور غریبوں کی مدد کریں۔ اور آخر میں دعا ہے کہ خدا ہماری حکومت کو برکت دے، ہمارے حکمرانوں کو برکت دے، ہمارے تمام ڈاکٹروں کو، تمام نرسوں کو، تمام اداروں کو اور تمام مخیر حضرات کو جو اس وقت خدمت کر رہے ہیں، خدا سب کو بہت زیادہ برکت دے اور سب کو اس بیماری سے بچائے۔ خدا تمام لوگوں کو، پوری نسل انسانی کو، پوری دنیا کو خدا اس وبا سے محفوظ رکھے۔ خدا تعالیٰ آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔